وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دھاندلی کا شور مچانا، تو میں آج بابر نواز خان کو جو ہری پور سے ایم این اے الیکٹ ہو کے آیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے جو الیکشن لڑا ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے بطور سیاسی ورکر کے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا سیاسی خاندان تھا، اس کے سامنے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ریسورسز تھے، حکومت ان کی، پولیس ان کی، ایڈمنسٹریشن ان کی، گراؤنڈ لیول پہ لوگ ان کے، مگر بابر نواز خان ان سے جیت چھین کے لایا ہے اور آج یہاں پہ اس نے حلف لیا ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی، میاں محمد نواز شریف کو اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے اپنے ماضی کے غلط فیصلوں کی تصحیح کی، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس پر عدالتی ریلیف ان کو ہائیسٹ کورٹ سے ملا، اور ان کی اپنی کابینہ نے، جب میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا، ان کی اپنی کابینہ نے فیصلہ کیا، آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اپنے طرز عمل پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے، تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ اگر دھاندلی کا شور کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیگل کاغذ کدھر ہیں؟ ٹرائبیونل کے لیے تم نے کیا کیس تیار کیا ہے؟ ہم جتنے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بھی یہ الزامات لگاتے تھے، میرے اپنے کیس میں میرے خلاف جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ 25 دفعہ کورٹ سے بھاگ چکا، ایڈجرنمنٹس لے چکا، میڈیا پہ بیٹھ کے فارم 47 کرتے ہیں اور عدالتوں میں جاؤ تو یہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا دورہ معیار، یہ ہے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کہ میڈیا پہ شور مچاؤ، فارم 47 اور جب عدالت کہے کہ دستاویزی ثبوت لے کے آؤ تو یہ ایڈجرنمنٹ تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، I just wanted to set the record straight، اور الیکشن کے بارے سے میں اتنا کہوں گا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ان کا جو رویہ تھا الیکشن کے دوران، ہمارا بوائیکاٹ ہے، ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، مگر یہ ہمارے مخالف امیدواروں کے ساتھ مل کے پوری کیمپینز چلائیں سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر، اور اس کے باوجود ان کو شکست فاش ہوئی۔ سیاست میں کبھی بوائیکاٹ نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر، آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا، اپنی سیاسی غلطی کو چھپانے کے لیے اس ہاؤس کو دوش دینا، آپ کو دوش دینا، میاں نواز شریف کو دوش دینا قابل مذمت ہے اور ایک شرمناک عمل ہے ان کا۔ آخری بات میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہر چیز میں قول و فعل میں تضاد ہے۔ ان کے وہ اکاؤنٹس جو آج فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور انڈیا میں لائکس ملتے ہیں، افغانستان میں لائکس ملتے ہیں، کچھ ممبر یہاں بیٹھ کے کہیں گے ہمارا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ مل کے کھیلتے ہیں، ان کی پوری آشیرواد ہے، پوری بیکنگ ہے ان اکاؤنٹس کی۔ تو میں اس کی مذمت فلور آف دا ہاؤس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کیمپین شروع کی ہے وہ قابل مذمت ہے، ہر پاکستانی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور ان کو سوشل میڈیا کی فیلڈ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ جی، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، منسٹر فار پارلیمنٹ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے، اور جو حالیہ ضمنی انتخاب ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی شکست پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر ان کو جواب دے رہے تھے۔ پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، ان کے پاس جلاؤ گھیراؤ اور دنگا فساد کے لیے وقت کہاں سے آتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کیا فتنہ فساد والوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ پنجاب حکومت کو عوام کی ہر چیز کی فکر ہے۔ آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے، آپ کے گھروں کی فکر ہے، آپ کے سڑکوں کی فکر ہے، آپ کی صفائی کی فکر ہے، علاج کی فکر ہے، آپ کی تعلیم کی فکر ہے، آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के साथ धरना दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा आए और जेल के बाहर बैठ जाए, ये मुनासिब नहीं, इससे नफ़रत बढ़ रही है। अफवाह है जेल में बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, इससे कौम में तशवीश है। तशवीश और टेंशन बढ़ी तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामले, ये तो अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। ये तो नफरतें बढ़ा रहे हैं आप लोग, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफ़ा, शराफत से आ रहा हूँ यहाँ, आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना। जो अफवाहें चल रही थी, हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत खराब है, तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर अपने कायद से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में है। अली अमीन गंडापुर के बाद चंद PTI रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से भी नाखुश। कहते हैं कि बानी की रिहाई के लिए PTI क़यादत और वज़ीर आला संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। अलीमा खानम को दिखाने के लिए सिर्फ पेशावर में प्रोग्राम रखा गया। कारकुन भी क़यादत और वज़ीर आला के दावों पर अमल दरामद न होने से मायूस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान बिरादर मुल्क बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। मनामा में कारोबारी बिरादरी से खिताब में शहबाज शरीफ का यह भी कहना था ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। In Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reform, digital modernization, strengthen our regulations. We would like to work together, learn from your great experience and expertise. Pakistan GCC FTA, it has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। अलविदाई खिताब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित है। इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकासद के साथ तैयार रहना होगा। Tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. Much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated Tri-services setup as an operational necessity. I extend my best wishes and prayers for all the 3 services and in particular to the Tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हमला आवर अफगान शहरी है और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम दे चुका है। सदर ट्रंप ने कहा कि हमले में मुलव्वस शख्स को कीमत चुकाना होगी। This attack underscores the single greatest national security threat. The suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन गई। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक हो गई। व्हाइट
ہاؤس کے قریب ملزم رحمان اللہ نے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی اور حملہ آور کو جانور قرار دیا، کہا حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ امریکی حکام کے مطابق رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا، 2024 میں پناہ کی درخواست دی جو اپریل 2025 میں منظور ہو گئی۔ رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کا قریبی سہولت کار رہ چکا ہے۔ پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں۔ The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. He was flown in by the Biden administration in September 2021. Last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. افغان طالبان رجیم کے دہشت گرد گروہوں سے بڑھتے تعلقات دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ DGISPR نے بھی بارہا کہا کہ افغانستان میں امریکی اسلحہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینا خطے کے لیے خطرہ ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا خوف، بھارت نے پھر راہ فرار میں عافیت جانی۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد دستبردار ہو گیا، پاکستان کو بلا مقابلہ فتح حاصل ہوئی۔ اسی پر مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے آفتاب بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب بتائیے گا۔ جی بالکل، میدان جنگ کے بعد پاکستان کے خوف نے بھارت کو دنیا کے سب سے بڑی اسٹوڈنٹ یونین میں مباحثے سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے، جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے یونین ڈیبیٹ ہال میں آج شام کو پاکستان بھارت مباحثہ طے تھا، جس میں اس قرارداد پر بحث ہونی تھی کہ بھارت کی پاکستانی پالیسی محض عوامی جذبات کو بھڑکانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ مباحثہ میں حصہ لینے والے دونوں ٹیموں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے، لیکن پاکستان کی جانب سے سابق وزیر خارجہ ہنر بانی کھار اور جنرل ریٹائر زبیر محمد ایجاد کے ساتھ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستانی موقع پیش کرنا تھا۔ آج جب مباحثے میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں تو اچانک بتایا گیا کہ اس مباحثے میں بھارتی وفد نے آخری لمحہ پر شمولیت سے معذرت کر لی ہے۔ ترجمان پاکستانی ہائی کمیشن نے اپنے رد عمل میں بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ یونین میں کھلے عام طلباء کے سامنے میدان سے بھاگنے پر مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ مضبوط دلیل کے ساتھ مباحثوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھارتی طلباء کی اکثریت ہونے کے باوجود اس مباحثے سے فرار اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالمی پلیٹ فارم پر بھارت کے پاس پاکستانی مخالف پالیسیوں کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میری ابھی بات ہوئی ہے یونین کے صدر جو ہیں وہ پاکستانی نژاد ہیں موسیٰ حراج، ان کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی مباحثہ آج رات یقیناً ہوگا اور بھارتی طلباء جو ہیں وہ بھارت کا موقف پیش کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پشاور کے نواحی علاقے حسن خیل میں تقریب کاروں نے 24 انچ گیس پائپ لائن دھماکے سے اڑائی۔ تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہے، عدنان طارق بتا رہے ہیں۔ پشاور کے نواحی علاقے باؤنڈری ایریا پر گزشتہ رات تقریب کاروں نے جو ہے وہ گیس پائپ لائن کو جو ہے وہ بارودی مواد سے اڑا دیا تھا، جس کی وجہ سے پشاور سمیت بیشتر اضلاع کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ معطل ہو گئی تھی۔ ایس ایس پی آپریشن ہمارے ساتھ ہے۔ کل شام کے بعد وہاں پر ایک جو گیس پائپ لائن گزر رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے کرک کی طرف سے، تو اس کو دہشت گردوں نے اس کے اوپر آئی ڈی کا بلاسٹ کیا تھا۔ ریپیئر کرنے کا جو کام شروع ہے، ہماری بی ڈی کے ٹیم کے مطابق کوئی 1.5 کلو تک اس میں کوئی بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ ہمارے پیریفری میں ایریا آتا ہے جو ایکس ایف آر کا ایریا تھا حسن خیل کا، 2 کلومیٹر سے زیادہ تانے سے دور ہے۔ ایس ایس پی آپریشن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، پولیس کا گشت جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ واقعے میں مجموعی طور پر 1 سے 1.5 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ بحرین مکمل کر کے لندن پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 3 روز لندن میں قیام کریں گے۔
مسلم ملک ریسرچ کی طرف توجہ نہیں دے رہے، پاکستان میں بھی ریسرچ کے لیے فنڈز نہیں رکھے جاتے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ایکسپو سینٹر لاہور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے کانووکیشن سے خطاب، کہا بہت سی یونیورسٹیاں مالی مشکلات میں چلی جاتی ہیں، قرآن پاک کی پہلی آیت علم سے متعلق نازل ہوئی، موجودہ حکومت سے مل کر تعلیم پر توجہ دیں گے۔ اس تاریخ ساز کنووکیشن میں آنے سے مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی اور میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ کی اور اس کا ریوارڈ آپ کو ملا۔ آپ کی ایک نئی شروعات ہے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا اب آپ نے معاشرے میں جا کے وہ ڈیلیور کرنا، اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنا بھرپور حصہ شامل کریں گے۔ اور بزنس نیوز۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں 19,000 میگا واٹ شمسی توانائی گرڈ میں شامل ہو رہی ہے، ہمیں قواعد کے مطابق چلنا ہوگا تاکہ سرمایہ کاروں کے لیے بجلی کا کاروبار منافع بخش رہے۔ Introduction of the competitive markets means that no more power being bought by the government ever in the future. So competitive markets and buyers and sellers would be trading energy amongst themselves. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ چین میں ایرو ایشیا ایئر شو کا شاندار آغاز، شوہائی کی فضا میں جدید طیاروں کی گھن گرج، ایروبیٹک ٹیم نے بلندی پر کمالات دکھائے، ہوا بازی میلے میں 22 ملکوں کی 400 کے قریب کمپنیاں شریک ہیں، جدید ڈرون، ایئر ٹیکسی، چھوٹے طیارے اور نئی ایویشن ٹیکنالوجی سے منسلک اشیاء پہلی بار نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ ایئر شو 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔